علماء جو آج کل نعت خوانی کی محافل کے ماحول اور نعت خوانوں کے رویوں پر ہمیشہ اکثر آپ نے دیکھا ناراض رہتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں اور آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ علماء اس میں حق بجانب ہیں، لیکن تھوڑا لیٹ ہو گئے۔ میں نے یہ بات بہت بڑے مفتی صاحب تھے، ایک دفعہ میرے ساتھ چینل پر تھے کہیں، میں نے ان سے کہا تھا قبلہ جب زخم لگتا ہے نا تو فوری طور پر اس کی بینڈیج کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو اور زخم خراب ہونا شروع ہو جائے اور اس کے بعد آپ اس کی دیکھ ریکھ شروع کریں تو نتائج ویسے نہیں آتے جیسے آنے چاہیے تھے۔ تو ہم نے اس طرف آنے میں کچھ دیر کر دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک اسٹیج پہ نہیں بلکہ اب ہمارے ہر اسٹیج پر ایک ایسی بھیانک شکل ہے اسٹیجوں پر ہمارے، جو نعت خوانوں میں بھی، علماء میں بھی، اور دیگر بزرگ شخصیات کے پرفارمنس میں بھی، گفتگو میں بھی، جو ہمارے علمی افلاس کا، ہماری بد تہذیبیوں کا، ہماری بے تمیزیوں کا آئینہ بن کر ہمارے سامنے ہے، اور یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ علماء جو بات کہہ رہے ہیں اس میں سے اکثر باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس میں سے جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں اس میں ہمدردی اور اصلاح کی کوشش نہیں ہے، غصے کا اظہار ہے۔ آپ اپنی اولاد کو بھی جب کوئی بات غصے سے کرتے ہیں نا تو اولاد بھی سامنے ایک مزاج رکھنے والی شخصیت کا نام ہے، وہ فوراً طے کر لیتا ہے کہ تو ان کا تو یہی کام ہے۔ اس کثرت سے سب نے ایک ساتھ گفتگو شروع کی ہے کہ بجائے اس کا اچھا رد عمل ہونے کے یا غور کرنے کے، فکر کرنے کے، اس کے الٹے نتائج نکل رہے ہیں۔ دو طبقے ہو گئے، ایک طبقہ جو اس طبقے کو پسند کرتا ہے یا سنتا ہے، یا اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ اس سنانے والے کو ہٹ کر کے ہمیں سنا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ دیکھیے، اصلاح بہت اہم کام ہے۔ اس کے لیے ایک تو کسی کو اپنے قریب لانے کی کوشش کیجیے۔ جب وہ پیار سے آپ کے قریب ہوگا، آپ اسے پیار دیں گے تو وہ آپ کی بات بھی سنے گا۔ کسی کو بھی آپ آ کر اسٹیج پہ لتاڑیں گے تو بعض اوقات ایک ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کو لتاڑ دے تو شاید کوئی واقعہ نہ بنے، لیکن اس بڑے آدمی کو کوئی چھوٹا آدمی اسٹیج پہ لتاڑ دے، رپلائی کر دے اس طرح سے، تو ایسے حالات پیدا نہ کیجیے، اور اصلاح کا ایسا انداز نہ رکھیے کہ خدا نخواستہ ہمارے اسٹیجوں پر اس سے زیادہ بدتمیزیوں کا ماحول بن جائے۔ اور جب ایک سب کے سب مل کر ایک بات کہنے لگیں تو سب کے سب مل کر ایک بات بلا کیوں نہیں لیتے سب کو؟ بھئی آپ جس طبقے سے مخاطب ہیں وہ بھی تو آپ کا ہی طبقہ ہے نا، آپ کے درمیان ہی ہیں، آپ بھی پیار کرتے ہیں ان سے، وہ بھی آپ کے قریب ہیں، آپ بھی بلا لیجیے۔ اور یہاں میں ایک مشورہ یہ بھی دوں گا کہ پھر اپنے ان علماء کو بھی ذرا بلا لیجیے جن کی خطابت اسٹیج پر مایوس کر رہی ہے۔ تمام تر علم و فضل کے باوجود انداز خطابت اس سطح تک آ جائے کہ وہ بعض طبقوں کے لیے ناقابل قبول ہو کر رہ جائے تو دعوت کا کام متاثر ہوتا ہے۔ کسی عالم یا نعت خواں کا ناکام ہونا مسئلہ نہیں ہے، دعوت کا ناکام ہونا پریشان ہونا۔ ریئیکشن میں کیا آ رہا ہے؟ دعوت کا ناکام، تو آپ جو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں وہ صحیح طور پر پہنچے۔ علماء کو بے شک حق ہے کہ وہ اگر علم کی سطح پر نعت خوانوں سے یقیناً بہتر ہے، انہوں نے 8 سال لگائے ہیں، 10 سال لگائے ہیں پڑھنے میں، لیکن 10 سال کے علم کو ہضم کر کے اور اس کو اتنی سہولت سے ایک ان پڑھ آدمی کو جب آپ کچھ کہیں گے تو اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہے، علم سے زیادہ حکمت کی ضرورت ہے، اور اس حکمت کا مظاہرہ آپ نہیں کریں گے تو نعت خواں تو بیچارے عام طور پر پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی، ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ اعتراض کر رہے ہیں، اور وہ پھر اور اصلاح کی نفرت شروع کر دیں گے۔ اصلاح کی ضرورت ہر طبقہ فکر میں ہے۔ ایک دن محفل رکھ لیں، ثنا خانوں کو بلائیں، اپنے سامنے سنیں، اصلاح کی ضرورت ہے، بتا دیں بیٹا یہ شعر مت پڑھو، یہ کلام۔ اب آپ یہ ڈکٹیٹ کریں گے کس کا کلام پڑھو کس کا نہ پڑھو، ہاں یہ تو پھر کوئی نہیں مانے گا آپ کی بات۔ ضروری نہیں ہے کہ صدیوں کی صدیاں اور نسلوں کی نسلیں
کسی ایک دو شاعر کا کلام پڑھتے رہے. امت میں ایک دو شاعر نہیں گزرے, ایسے ہی امت میں لاکھوں شعراء گزرے ہیں, اور بڑے بڑے اعلیٰ صرف اردو کے نہیں گزرے, ہر زبان ہر تو اس بات پر انفسائز کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کہیں کہ مناسب شعراء کا کلام پڑھو, اور جب آپ خود درمیان میں بیٹھ کر سنیں گے, محبت دیں گے, توجہ سے سنیں گے. میں تو اپنے اکثر انٹرویوز میں علماء کو کہتا ہوں, کیونکہ جب میں ٹی وی کے ٹاک شوز میں بیٹھتا ہوں میں محسوس کرتا ہوں کہ جتنی دیر ناشری پڑھی جا رہی ہے علماء لا تعلق سے ہو جاتے ہیں, چہرے پر ایک سپاٹ پن لیے بیٹھے. صرف رسول اللہ کی تعریف نعت خواں کا مسئلہ نہیں ہے یا سامعین کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا بھی ہے.